بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خطوط لکھنے کے باوجود ابھی تک دونوں گورنرز نے نئے انتخابات کی ڈیٹس اناؤنس نہیں کی۔ عمران خان کی پارٹی اس وقت عدالتوں میں موجود ہے۔ آرٹیکل 6 کے نرغے میں زرداری اور شہباز مافیا آنے جا رہا ہے۔ اعتزاز احسن نے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج اعظم سواتی جو ہے انہوں نے بڑی جذباتی گفتگو کی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو بڑا عام پیغام دیا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ 10 ماہ کے اندر جو معیشت برباد ہوئی ہے اس حوالے سے خود اسحاق ڈار کی وزارت نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ کس طرح اعتراف کر رہی ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر ایک اچھا چلتا پاکستان، ترقی کرتا پاکستان، اس کو اس حکومت نے کس طرح ریورس گیئر لگایا، اور جنہوں نے رجیم چینج کے اندر کردار ادا کیا ان کے مقاصد کیا تھے، اس کے اندر بڑے عیاں ہوتے ہیں۔ معاشی آؤٹ لک رپورٹ آج جاری کی ہے وزارت خزانہ نے، اور بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے اندر بجٹ خسارہ 1169 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ترقیاتی اخراجات 139 ارب روپے رہے، جبکہ ٹیکس ریٹرن یہ 3429 ارب روپے رہے ہیں۔ سالانہ بنیادوں پر ڈالر کی قدر 178 ارب روپے سے بڑھ کر 262 ارب روپے رہی، یعنی 178 آپ کو علم ہے کہ یہ ڈالر کا ریٹ تھا اور آج 262 ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی نان ٹیکس آمدنی 822 ارب روپے، زرعی قرضے 442 ارب روپے رہے ہیں۔ اب کس طرح کمی ہوئی ہے، یعنی ایک آپ دیکھیے نا، تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی نون لیگ کے دور کے اندر اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کے کیا اشاریے ہوں گے، پی ٹی آئی کا دور تھا تو کیا ہوگا، یعنی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن یہاں بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر جو خود اسحاق ڈار کی وزارت نے جاری کی ہے کہ ترسیلات زر میں 11% کمی ہوئی ہے، برآمدات میں 7%، درآمدات میں 18% کمی ہوئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3 ارب 70 کروڑ ڈالر رہا ہے، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری اس کے اندر بھی واضح کمی ہوئی ہے، اور یہ غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ایک سال کے اندر 22 ارب ڈالر سے کم ہو کر 9.25 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، یعنی 9.25 ارب ڈالر یہ اوورال جو ہمارے بینکوں کے ہیں اور جو حکومت کے ریزروز ہیں وہ ملا کر ہیں، ورنہ 3 ارب اور 8 کروڑ ڈالر اس وقت صرف جو ہے وہ حکومتی ریزرو رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اگر سعودی عرب اور یو اے ای اپنی رقم لے لیں تو ہم اس وقت منفی کے اندر جا چکے ہیں۔ اور یہ خود وزارت خزانہ جو ہے اسحاق ڈار کی، انہوں نے اس کا اعتراف کیا۔ تو اندازہ کیجئے ایک اچھا ملک جو ہے وہ روزگار کے مواقع بڑھ رہے تھے، کنسٹرکشن انڈسٹری اس سے متعلقہ انڈسٹریز جو ہے وہ بوم کر رہی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر لیبر کم پڑ گئی تھی، اور پھر پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اوورسیز پاکستانی کافی رقم بھیج رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ قبول نہیں ہوا تو لہذا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا تختہ اس لیے الٹنا ضروری ہے کہ ملک کہیں معاشی طور پر ترقی نہ کر جائے، اور جو ٹولہ آیا ہے وہ تو آپ سمجھے کہ آپ نے آپ کو سنوارنے کے لیے آیا۔ اب آج اعظم سواتی نے بڑی عام گفتگو کی ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کا پہلی مرتبہ میں نے نرم لہجہ دیکھا ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا جی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آرمی چیف اگرچہ عہدے کے لحاظ سے آئینی طور پر تو کوئی اتنی بڑی ذمہ داری ظاہر ہے، وہ بڑی ذمہ داری تو ہے، لیکن ایسی تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بادشاہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اسی کی بادشاہت چلتی ہے۔ اب اعظم سواتی جو ہے انہوں نے آج گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا، آج ان کا کیس بھی تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک تو جنرل باجوہ صاحب پر انہوں نے بڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب اور ان کے حواریوں نے جس طرح ملک کو برباد کیا ہے، جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے جنرل باجوہ اور حواریوں نے، اور اگر اس پر تو پوری عوام اور اوورسیز پاکستانی وہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ سید ہیں اور آپ کو بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر کوئی ذاتی غصہ ہے تو اس کو تھوک دیجئے، یعنی عمران خان آپ کو اچھا نہیں لگتا تو یہ معاملات نہ دیکھیے، بلکہ 22-23 کروڑ عوام کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھیے۔ آپ ملک کو کہاں لے کر آگئے ہیں، عمران خان کے خلاف غصہ ختم کریں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں
کہ بڑا بہادر لوگ ہی یہ ذمہ داری پر آتے ہیں، جب آپ اور عسکری ادارے آئین اور قانون کے تابع ہوں گے تو پھر اداروں کی عزت ہوگی. یعنی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی آئین کے تابع ہونا چاہیے، یہ بات کر رہے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ مودی اور یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھیے بھارت کی معیشت $5 ٹریلین اس سے اوپر چلی گئی اور ہمارے پاس $3 ارب کے ریزرو رہ گئے ہیں. یہ حالات آنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے اور سوچیں گے نہیں تو یہی دیکھیں گے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے اور زرداری اور شہباز شریف اور یہ پورا جو بدماشیہ اور مافیا ہے اس کو پلس کرنا ہے، تو یہ کوئی ملک کا بھلا نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سید ہیں اور اللہ کا نام لیں، آپ ہوش کے ناخن لیں اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے دیں. تو ایک ایسا تاثر انہوں نے کہا اپنا سکرپٹ لکھیں، جنرل باجوہ کے سکرپٹ پر نہ چلیں. یہ پیغام انہوں نے دیا ہے. ظاہر ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک جو ہے وہ ان ٹھگوں، چوروں، ڈاکوؤں ان کو مسلط کرنے کے لیے یہ سارا معاملات اسی طرح چلانے ہیں. انتقامی کاروائیاں، گرفتاریاں، عمران خان مائنس، گرفتاری اور نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کرنا، زرداری اور بلاول اس کو اگلا ٹنیور دینا، اور یہ گیمیں کرنی ہے. یا پھر واقعتاً جو ہے انہوں نے بتایا کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں. آج بہت سارے اچھے کالم بھی لکھے گئے ہیں. رسول بخش رئیس بڑے عام تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے آج بڑی عام بات کی ہے، اور وہ اس تناظر کے اندر کہ عمران خان چونکہ یہ بات کر رہے تھے مسلسل کہ اگر جو ہے وہ بر وقت انتخابات نہیں ہوتے اور 90 یوم سے اوپر اگر دن جاتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگے گا، یعنی یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، غداری ہوگی. اب ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور دوسری طرف کے پی کے جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر بھی خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کے اندر، پشاور ہائی کورٹ میں آج تحریک انصاف نے ایک درخواست دی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے ابھی تک الیکشن اناؤنس نہیں کیا. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خط لکھ چکا ہے اور اب مردم شماری کی آڑ کے اندر بھی الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی دہشت گردی کا ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو کل پشاور کے اندر ہوا ہے، اور 100 شہادتیں اس وقت کنفرم ہو گئی ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور 7 جو لوگ ہیں ان کی اس وقت بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے ملک کے لیے ایک بڑی قربانی دی ہے اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اب حالات یہ ہیں، یعنی دہشت گردی اور باقی چیزوں کو، معاملات کو، بجائے اس کے کہ ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے جایا جائے، الیکشن کا ماحول بنایا جائے، تو اب ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے. اس کے آڑ کے اندر ایک سرکاری مہم شروع ہو چکی ہے اور مبینہ طور پر کہ یہ جناب الیکشن ملتوی کرنے ہیں. اب مبینہ طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ نوٹس جو ہے وہ بھجوا دیے جاتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد اعتزاز احسن نے بڑی عام بات کی ہے. اعتزاز احسن نے بتایا ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ آرٹیکل 6 لگے گا، تو اعتزاز احسن نے تائید کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ زرداری یا شریف مافیا، ان کے کہنے کا مطلب ہے اگر وہ الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، جو آئین نے وقت دیا ہے اگر اس سے آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی، یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ آپ آئینی ترمیم یا کی پوزیشن کے اندر ہے نہیں، تو لہذا اس کے لیے یا تو عدلیہ جو ہے وہ کوئی ایسی تشریح کرے، کوئی ایسی گراؤنڈ بنائے جس کی بنیاد پر یہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. اگرچہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہمارے ادارے چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ عدلیہ بھی، معزز ججز بھی نکال لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی قانونی جنگ ہوگی. تو اعتزاز احسن نے یہ بتایا ہے کہ اگر 90 دن سے ایک دن بھی اوپر ہوگا، 91 دن بھی ہوں گے، تو اس اگلے دن جو نگران حکومت ہے جو 90 یوم کے لیے آتی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہ حکومت آئینی طور پر برقرار نہیں رہ سکتی، وہ غیر آئینی حکومت ہو جائے گی. ان کے پاس آگے ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر جس طرح کا یہ ایک اکھاڑا بنا دیا ہے. حالانکہ نگران حکومت کا کام اتنا یہ الٹ پلٹ کرنا نہیں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ وہ اختیارات بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، اور اپنے من پسند کے لوگوں کو جیسے لایا گیا پنجاب کے اندر، ایک مشکوک شخصیت کو وزیر اعلیٰ بنا دیا نگران، جو واضح طور پر عمران خان کے مخالف ہے اور دوسروں کا وہ ذاتی دوست ہے. اب یہاں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ نگران حکومت اگر 90
سے 2-3 روز بھی اوپر ہوتی ہے تو وہ غیر آئینی حکومت ہوگی۔ 90 دن سے زیادہ انتخابات کی تاریخ دینے پر سب پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ رائے پہلے تو عمران خان نے یہ بات کی اور ان کی لیگل ٹیم نے، لیکن اب اتحاد حسن پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن ایک قانونی ماہر کی حیثیت سے انہوں نے بتایا ہے کہ پھر ان پر آرٹیکل 6 لگے گا اور یہ آئین کی سرین آئین کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اب اسی تناظر کے اندر اب قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اس وقت مائنس عمران کے علاوہ آپ نہیں کہتے تھے کہ ہم ویسے قومی حکومت بن گئے ہیں، تو اس وقت سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ لیکن آرٹیکل 6 جو ہے اس کے نرغے میں شہباز شریف اور زرداری مافیا آئے گا، لیکن چاہے جائے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ حالات ایسے جو ہے وہ شو کیے جائیں عدلیہ کے سامنے اور ایسا ماحول بنایا جائے یا وہ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں کچھ دلائل کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو چکے۔ الیکشن اگر بر وقت ہوتے ہیں تو ایک ہی خطرہ ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ حکومت کے اندر نہ آئے، لیکن کب تک اس کو روکیں گے یہ میرا خیال ہے عوام ووٹ کے ذریعے ضرور انتقام لے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔